شیطان انسان کے وہم کو استعمال کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے, شیطان ان طاقتوں کا دشمن نہیں ہے. کمال شیطان یہ ہے, شیطان اصول کا انکار نہیں کرتا. مثال دے رہا ہوں کہ ہر انسان حسن کو پسند کرتا ہے, انسان کو حسن اچھا لگتا ہے. شیطان حسن کا انکار نہیں کر سکتا. شیطان آپ کو محو حسن کر دے گا. پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ مال کس کو برا لگتا ہے؟ نہ ہی اہل بیت نے کہا کہ مال برا ہے, نہ ہی علی ابن ابی طالب نے کہا کہ پیسہ برا, نہ رسول خدا نے کہا پیسہ برا ہے, نہ شیطان کہتا ہے پیسہ برا ہے. شیطان آپ کو محو مال کر دیتا ہے, یعنی آپ کے ذہن کو اتنا مگن کر دیتا ہے اس مال میں کہ مال کے علاوہ آپ کو کچھ یاد رہتا ہی نہیں ہے. ایک مثال دوں تاکہ جوان بھی سمجھ جائیں. دیکھیے پھول خوبصورت ہے گلاب کا, ہر کسی کو اچھا لگتا ہے, لیکن کیا یہ عقل مندی ہے بندہ 24 گھنٹہ اس پھول کو دیکھتا رہے؟ یہ حماقت ہے. کہتے ہیں وہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے حسن میں گم ہو جاتے ہیں. حسن کو دیکھ کر خالق حسن تک پہنچنا یہ عقل مند کا کام ہے. ریفرنس دو پروردگار عالم کی طرف, سورس بناؤ پروردگار عالم کی طرف. حسین چہرہ دیکھا, حسین منظر دے, فوراً کہو سبحان اللہ, کتنا احسن الخالقین ہے جس نے اتنی حسین کائنات بنائی ہے. لیکن لوگ مچھلیوں میں گم ہو جاتے ہیں, پھولوں میں گم ہو جاتے ہیں, منظروں میں گم ہو جاتے ہیں, لوگوں کے چہروں میں گم ہو جاتے ہیں. بھائی دیکھتے 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 کتنا دیکھو گے, بالآخر تو میک اپ اتر جائے گا, حسن ختم ہو جائے گا, بالآخر تو جوانی ڈھل جائے گی, بڑھاپا آ جائے گا. تو عقل مند کیا ہے, اس حسن سے اللہ کے حسن تک پہنچتا ہے. طاقت میں محو نہیں ہوتا. پرویز مشرف بولتے تھے نا کہ یہ وردی میری چمڑی ہے. یہ وردی کوئی چمڑی ہوتی ہے؟ نہانے جاؤ گے تو اتارو گے نا, بالآخر تو اتر جائے گی. لیکن اتنا قدرت میں بندہ محو ہو جائے کہ بولے بس یہ طاقت مجھ سے کبھی جانی نہیں ہے, یہ حکومت تو ہمیشہ میرے پاس رہے, یہ تخت تو ہمیشہ میرے. بھائی کوئی چیز دائمی نہیں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. آیت اللہ العظمیٰ بہجت, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. ایک پیارا جملہ فرماتے تھے تعلم اتنا اہم نہیں ہے. آپ مجلسوں میں آتے ہیں نا تعلیم کے لیے, تعلم کے لیے چیزیں سیکھتے ہیں, نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, خوش اخلاقی, ہاں یہ ساری چیزیں. کہتے ہیں تعلیم تو بہت لوگوں کو ہے, عمل نہیں ہے لوگوں میں. عمل کے لیے تذکر بہت ضروری ہے. کہتے ہیں خود کو تذکر دیا کر, خود کو بار 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 بار. خدا نہ خواستہ جھوٹ بولا ہے, خود کو بار بار بولا کر, اے بندے خدا تو نے اتنا بڑا گناہ کر دیا, تو نے اللہ کے دربار میں جھوٹ بولا, تو نے اتنا بول تاکہ تیرے وجود کو اس کی کیا ہو جائے, عادت ہو جائے. کبھی کبھی دل کچھ کہتا ہے, عقل کچھ کہتا ہے. امام خمینی فرماتے ہیں جب یہ دو چیزیں تیرے پاس آئے نا, دل ہے کوئی خواہش اظہار کرتا ہے کہ میں کروں, عقل حکم کہتا ہے نہ کرو. یہ امیر المومنین کا بھی قول ہے. فرماتے ہیں فوراً عقل کی سنا کرو, دل کی نہ سنا کرو. اور جب تم ریپیٹڈلی عقل کی سنو گے تو دل بھی تابع عقل بن جائے گا. یہ سکون کی سب سے بڑی کنجی ہے. لوگ بے سکون کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ دل اور عقل میں جنگ چھڑی رہتی ہے. دل کچھ کہتا ہے, عقل کچھ کہتی ہے. اکثر کئی نوجوان آتے ہیں, مولانا کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے, دل کرتا ہے شادی کروں, عقل کہتا ہے نہ کرو, خاندان اچھا نہیں ہے, ہاں اور بہت سارے مسائل ہیں, والدین راضی نہیں ہیں. اب جب دل اور عقل کی جنگ ہوتی ہے نا تو بندہ بے سکون ہو جاتا ہے, نہ یہاں کا رہتا ہے نہ وہاں کا رہتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں فوراً عقل کی مان, پھر آہستہ آہستہ یہ دل تیرے عقل کے کنٹرول میں آ جائے گا. اور دل جب عقل کے کنٹرول میں آیا تو بندے کی زندگی میں کیا آ جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے. کیلکولیشن کر اپنے عقل کے, اگر سکون چاہتے ہو زندگی میں تو کس کی سنو, عقل کی سنو. اور عقل کون سا؟ جو تابع وحی پروردگار عالم. کبھی کبھی عقل تابع وہم بن جاتا ہے,
کبھی کبھی عقل تابع شہوت بن جاتا ہے، مطلب حاکم عقل کو ہونا ہے، عقل نیچے آتا ہے، شہوت اوپر آ جاتی ہے، اب شہوت عقل سے کام لیتی ہے اور عقل غلام شہوت بن جاتا ہے. جس طرح کربلا میں ابن سعد کی عقل تابع غضب تھی، شمر کی عقل تابع شہوت تھی، قاضی شرح کی عقل تابع مال تھی، جو مال کہہ رہا تھا اسی کے مطابق وہ اپنی عقل کو چلا رہا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.